اس میں اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے یا اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک نیکی کی زندگی اور اطمینان کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ ایک بات کیا کہیں کہ ہم نیکی کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اطمینان کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں تمام باتوں کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ہم خود قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید سن لیتے ہیں تو عمل بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہمارے لیے رہنما ہیں، اس دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں کرتے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ مصیبتوں کا علاج کس کے پاس ہے؟ مصیبتوں کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ خیال کرتا ہے کہ مصیبتوں کا علاج میں نے ڈھونڈ لیا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے۔ مصیبتوں کا صحیح علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو کے رہ جائیں، جو کام کریں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ نحل کی میں نے ایک آیت سامنے ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو شخص اچھے عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو۔ مومن کا معنی کیا ہے؟ مومن کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، اور اللہ کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ میرے سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، میری مشکلیں اللہ ہی دور کرنے والا ہے، مجھے آسانیاں اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہے ایمان، خلاصہ ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شخص اچھے عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ مومن ہے، مومن کی تعریف میں نے بتا دی، مومن وہی ہے جو ہر کام کوشش کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے۔ فرمایا ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں۔ یہاں صرف
آخرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس دنیا کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور آخرت کی بات یہ کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے نیک اعمال کا بدلہ بھی اسے ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے اور وعدہ بھی کیا ہے کہ جس نے ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا کر دیا، ایمان بھی ہے اور کام بھی نیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ عمدہ نیکی عطا فرمائے اور اس کا بہت اچھا بدلہ دے، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بھی بتایا، وقت تھوڑا ہوتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، لہذا خوب غور سے سن لیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ كله له خیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ کیسی خوبصورت بات اللہ نے کی، ہم نکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے۔ اب ذرا غور کریں، تھوڑی سی بات، اور کیا پتے کی بات کی ہے اور کامیابی کی اور فلاح کی بات کی ہے۔ فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا خوب ہے، مومن کا معاملہ بھی بہت خوب ہے۔ یہاں جتنے ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ اچھا مومن بنا دے، یہ کوشش تو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، مومن کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے اللہ کی طرف سے تو شکر بجا لاتا ہے، اگر خوشی ملے تو شکر بجا لاتا ہے۔ اللہ، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہے، کیونکہ فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ اور اگر اسے تکلیف پڑے، مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ یہ مقام مومن کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ، تین جگہ کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ، ایک آدمی جس میں ایمان اور اعمال صالحہ پائے جاتے ہیں، وہ خیر و شر کا استقبال صبر اور شکر کے ساتھ کرتا ہے۔
وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مصیبت کا وہ استقبال کرتا ہے، کس سے؟ صبر سے، اور نعمت کا وہ استقبال کرتا ہے شکر سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے خوشی میں بھی مسرت ملتی ہے، اور غم اور پریشانی آتی ہے تو پھر بھی اس کی طبیعت میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ کہتا ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ ایک کہانی ہے اور بہت اچھی کہانی ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ بڑا سخت بیمار تھا، اس کے بہت پھوڑا نکلا ہوا، بہت سخت بیمار، اور وہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بار بار کہتا ہے اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر۔ لوگوں نے اسے پوچھا کہ حضرت آپ بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن آپ آئے تو کرنے کوئی تکلیف اتنی زیادہ ہے تو ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ کرتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے دیکھو کیسا جواب دیا۔ انہوں نے جواب یہ دیا، اللہ کرے یہ جواب ہمیں سمجھ آ جائے۔ انہوں نے جواب میں یہ دیا کہ بھائی یہ جو میں عرض کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، تو شکر میں اس لیے کرتا ہوں بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، میں خدا کی نافرمانی تو نہیں نہ کر رہا، اور میں تو اچھے ہی کام کر رہا ہوں، میں کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے، میں معصیت میں مبتلا نہیں ہوں، میں نیکی کی بات کر رہا ہوں، لہذا مجھے تب میں الحمدللہ الحمدللہ کر رہا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تو رکھے۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ شر کا استقبال صبر سے کرتا ہے، اور اس کے پاس جو نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان کا استقبال وہ شکر کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، لوگوں صبر کیا کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہر شخص کو، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھی بھائی، سب کو کبھی نہ کبھی کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی بڑی خوشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب تکلیف ہو تو کیا کرے؟ پھر صبر کرے۔ صبر کرے گا تو اللہ کی معیت اسے حاصل ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اللہ۔ دیکھو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سنا۔ آج میرا یہی دل چاہتا تھا کہ 2-3 حضور کے ارشاد سنا دوں جس سے ہماری تربیت ہو، تزکیہ اور تربیت۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرص علی ما ینفعک، فرمایا جو چیز تمہیں نفع دے اس پر خوب محنت کرو، جو چیز تمہیں نفع دے اس پر خوب محنت کرو، اور واستعن باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہا کرو۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اور
دل توڑ کر مت بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر تکلیف آئی ہے تو پھر دل توڑ کر بیٹھ گئے جیسے ہمارا خدا ہی کوئی نہیں. تو پھر فرمایا یہ مت کہو کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں بات میں؟ یہ کہتا کیا ہے؟ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اس نے جو چاہا وہ ہو گیا. یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا. اس لیے کہ یہ لو جو ہے نا، لو لے چونکہ چنانچہ، یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے. یہ اس لیے کیوں نہیں ہوا، وجہ کیا ہوگی؟ یہ حضور نے فرمایا یہ لو جو ہے یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے. اور اس کے لیے دیکھو ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتابوں میں اور ہزاروں کتابوں میں حضور کے ارشادات لکھے ہوئے ہیں. کاش کہ ہم پڑھنے والے بن جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرنا اس حدیث پر. حضور نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم، فرمایا جو تم سے نیچے ہے نا اس کی طرف دیکھا کرو. جو تم سے نیچے ہے اس کی طرف دیکھا کرو. یعنی جس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل چل رہا ہے، اس کی طرف دیکھا کرو نا. اگر تم دیکھو گے کہ اس پر پجیرو ہے تو پھر تو پریشان ہی ہوگے. اس پجیرو والی کے پیچھے تو پڑتے ہو، لیکن اس کو نہیں دیکھتے کہ جس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، یا اس کو نہیں دیکھتے کہ جو لگڑا ہے. میں نے ایسے بندے بھی دیکھے، ان کے واقعات بھی پڑھے ہیں کہ میں ان کے واقعات مجھے خود میں نے پڑھے تھے. مدتوں وہ شخص جو ہے، مدتوں کئی سال ایسا ہوا وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، دو خادم کھاتے پیتے آدمی تھے، 2 آدمی خادم رکھے اور ہر نماز آخر تک جماعت کے ساتھ پڑھی. آخر تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے. حضور نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم، جو تم سے پیچھے ہے مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے پیچھے ہے، اس کی طرف نہ دیکھو. جو آگے ہے اس کی طرف نہ دیکھو، جو پیچھے ہے اس کی طرف دیکھو. انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم. بھائی میرا مکان جو ہے وہ تو ڈیفینس میں ہونا چاہیے. جب ڈیفینس میں ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ کہیں سوات میں ہونا چاہیے، کہیں ہونا چاہیے، فلاں جگہ ہونا چاہیے. یعنی مسلمان کا یہ کام تو نہیں ہے نا. بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا مکان نہ بناؤ، لیکن اسی فکر میں رہنا کہ بس میں آگے کیسے بڑھ جاؤں، میں فلاں جگہ کیسے پہنچ جاؤں، امریکہ کیسے چلا جاؤں. یہ صورتحال جو ہے یہ مومن کی شان کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَن تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. فرمایا یہ طریقہ بہت مناسب ہے. اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے کمزور حالات میں ہے، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر بہتر حالات میں ہے. یہ طریقہ بہت مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرو.
بات تو لمبی ہے، لیکن اب میں انشاءاللہ کوشش کر کے ایک حدیث کا ترجمہ اور سنا دوں۔ آج میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بھی تربیت کروں اور آپ کو بھی تھوڑی بات سنا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دعا ہے، ایک دعا ہے، ذرا سنو دعا۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو اسمک امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے تمام معاملات کی پناہ گاہ ہے۔ واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی، اور میری اس دنیا کی بھی اصلاح فرما دے جس میں مجھے زندہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اور میری آخرت کی بھی اصلاح کر دے جس میں مجھے واپس جانا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ جب مجھے زندہ رہنا ہے، مجھے زندہ رہنا ہے، میری آخرت کی بھی اصلاح کر لے، اور جہاں مجھے جانا ہے واپس، اور میری زندگی کو ہر خیر اور بھلائی میں اضافے کا سبب بنا۔ واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، ہر نیکی کے کام میں، ہر نیکی کے کام میں اے اللہ مجھے کامیابی فرما، اور فرمایا والموت راحۃ لی من کل شر، اور اے اللہ میری موت کو ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے۔ یہ کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو ایک اور حدیث سنا دوں۔ آج یہ حضور کے ارشادات ہی سنا کے آپ کو خوش بھی کروں گا، اور اللہ چاہے گا تو میں بھی خوش ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہم رحمتک ارجو، اللہ، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اور فرمایا وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی مجھ پر نہ چھوڑنا، مجھے ایک لمحہ بھر، سن رہے ہیں جفر، مجھے ایک لمحہ بھر بھی، ایک لمحہ بھر بھی مجھ پر نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے تمام معاملات درست کر دینا۔ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اور حاضر دل سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا جس میں اس کے دینی دنیاوی مستقبل کی اصلاح ہوگی، اور اس کی نیت بھی سچی ہے، جس چیز کو لینا چاہتا ہے وہ بھی اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی امید بر لاتے ہیں، اس کا کام پوری طرح ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کی پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بندے پر مشکلات آ پڑے تو بندے کو کیا کرنا ہے؟ وہ اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کی کوشش کرے، اور پریشانیاں کم کیسے ہوتی ہیں؟ وہ کہے جو اللہ کی طرف سے آ گیا میں اس پر میں صبر کرتا ہوں۔ آیا اللہ کی طرف سے ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ہے مجھ پر تو مجھے گلہ تو نہیں نہ کرنا چاہیے، خدا کا گلہ تو نہیں نہ کرنا چاہیے۔ ایک اللہ کے بندے تھے، ایک اللہ کے بندے، ان کا ذکر نام بھی مجھے آتا ہے، وہ ان کے پاس ایک آدمی گیا تو وہ عرض کرنے لگا، حضرت میرا کام کوئی نہیں بنتا، کوئی کام میرا نہیں بنتا۔ حضرت نے فرمایا جا پھر تیرا کوئی بھی کام نہ بنے۔
رب سے اتنا مایوس ہوا ہے، تو اپنے رب سے اتنا مایوس ہو رہا ہے، کہتا ہے میرا خدا کام کوئی بھی نہیں بناتا، تو بڑا بدبخت ہے تو، کوئی بھی تیرا کام نہیں بنے۔ تو میرے دوستو، اس مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں، میں نے آپ کو چند ایک حدیثیں آپ کو سنا دی، اتنا ہی میرے پاس وقت تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بنائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں، ان کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔